ہم نے جو پڑھا تھا وہ عقائد کی قسمیں تھیں اور تھوڑی سی تفصیل بیان کی تھی، اس کی ترتیب بتائی تھی، ایک ایک مثال دی تھی۔ آج ہم عقائد اسلام کا جو پہلا عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، جس کے اوپر پورے دین اسلام کی عمارت قائم ہے، اس کو ہم سمجھیں گے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور اس کی ضد کیا ہے؟ ہر چیز کی ضد ہوتی ہے نا، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے مقابلے میں رات، دن کے مقابلے میں رات ہے، دکھ کے مقابلے میں سکھ ہے، تنگی کے مقابلے میں آسانی ہے، ہر چیز کی ضد ہے۔ اسی طرح جب ہم توحید کو سمجھیں گے تو اس کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ توحید کی ضد کیا ہے؟ شرک۔ توحید اور شرک ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جہاں شرک ہوگا وہاں توحید نہیں ہو سکتی، جہاں توحید ہوگی وہاں شرک نہیں ہوگا۔ یہ جو آج لوگوں کو ایک ہیضہ پڑا ہوا نا کہ ہر چیز کو شرک 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 قرار دیتے ہیں، تو اس لیے آپ سب سے پہلے شرک کی تعریف سمجھیں، پھر توحید کی سمجھ آ جائے گی۔ شرک کا معیار جو ہوتا ہے وہ معنی کی برابری پر ہوتا ہے۔ الفاظ دونوں طرف ایک طرح کے ہو سکتے ہیں، لفظی مشارکت اشراکت ہو سکتی ہے، یعنی لفظ ادھر بھی وہی ہو، مخلوق کی طرف بھی اور خالق کی طرف، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن معنی کا اصل معنی ہے، معنی کا مطلب ہے جب تک معنی میں برابری نہ ہو تب تک شرک نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات و صفات میں ایک ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید۔ اب توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں ایک ماننا، اور یہ جو ایک ماننا ہے حقیقت کے اعتبار سے، یہ ہم نے ایک درس میں پڑھا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ہم واحد مانتے ہیں تو کس معنی میں؟ ہاں شابش، واحد حقیقی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم واحد حقیقی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، خالق بھی وہی، رازق بھی وہی، مالک بھی وہی، قدیم بھی وہی۔ اب اللہ تعالیٰ کی 8 صفات ذاتیہ ہیں۔ کتنی؟ یعنی اس کی ذاتی صفتیں 8۔ اسی کو آج ہم نے سمجھنا ہے، کل پھر آگے چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کتنی ہیں؟ 8۔ صفات ذاتیہ کتنی ہیں؟ 8۔ اب پہلے کیا ہے؟ ارادہ، قدرت، کلام، سمع، بصر، تقویم، 2 اور ہیں ذہن میں آ جاتی۔ ارادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو عدم سے وجود عطا کرنا چاہتا ہے تو وہ ارادہ کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ سورۃ یاسین کے آخر میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ چاہتا ہے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی چیز وجود میں لانے کے لیے پہلے مٹیریل چاہیے نا، اللہ تعالیٰ اس چیزوں سے پاک ہے۔ تو پہلی چیز کیا؟ ارادہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہے۔ اب جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ صفات ذاتیہ۔ اب ارادہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، ارادہ ہم بھی کرتے ہیں، مخلوق بھی ارادہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، مفہوم یہ کہ تم میں سے کوئی دنیا کا ارادہ کرتا ہے اور کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے۔ تو صفت ارادہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہے اور مخلوق کی بھی۔ اب صفت تو مخلوق میں بھی ارادے والی پائی گئی اور اب تعالیٰ کی ذات بھی۔ تو فرق کس چیز نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں، ذات و صفات میں کسی کو ماننا، شریک ماننا، یہ کیا ہے؟ شرک۔
اور اللہ تعالیٰ کو توحید و ذات و صفات میں ایک ماننا، یہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ اب جو صفت ہے، ارادہ، یہ کس کا ہے صفت؟ اللہ تعالیٰ کی، اور یہی صفت مخلوق میں بھی ہے نا، تو کیا اب شرک ہوگا؟ شرک نہیں ہوگا۔ کب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیشہ دائم و قائم و باقی ہے، اور مخلوق کی جو صفتیں ہیں وہ فانی ہیں، حادث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ارادے والی صفت کسی نے دی نہیں، اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفتیں عطا کی۔ تو جب عطا کا فرق آ گیا تو شرک کا خدشہ ختم ہو گیا۔ اب جو صفتیں مخلوق میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں پیر کو رب مانتا ہوں تو وہ پکا مشرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ میرے پیر میں رب آ گیا ہے تو وہ بھی پکا مشرک ہوگا۔ یہاں سے اب تھوڑی سی ہم ایک شعر کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی اس پہ ہم بات کرتے ہیں جو معاشرے میں عام یہ شعر بولا جاتا ہے، اور وہ شعر بولنے سے الحاد اور بے دینی پھیلائی گئی ہے۔ ہر چوتھے آدمی کے ذہن میں یہ سوچ ہوگی۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ شعر پڑھتے ہوتے ہیں کہ جی ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر کسے دا دل نہ ڈھاوی، رب بندے دلاں وچ سنیا ہوا، اور بڑی شور لا لا کے قوم سنتی پڑھتی۔ ایمان دا پھکا نہیں بچدا، نہ عقیدہ توحید بچدا اور نہ ایمان بچدا۔ اب تھوڑی غور کرو اس پہ۔ ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، پر بندیاں دا دل نہ ڈھاوی، رب دلاں وچ رہندا۔ اچھا اب یہ بتاؤ، ہندو کے دل میں خدا ہوتا ہے؟ کافر کے دل میں خدا ہوتا ہے؟ تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسے دا دل نہ ڈھاوی، کسے دا دل نہ ڈھاوی، رب دلاں وچ رہے، ہن یہ نہ کسے پیر دا شعر ہے، کسے خنزیر دا بنایا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ نہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ دا شعر ہے، نہ کسے پیر دا، کسے خنزیر دا بنایا ہوا شعر ہے۔ سب جھوٹ بکواس کرتے ہیں۔ اب سوچو، مندر ڈھایا ہندوؤں کو تکلیف ہو سی کہ نہیں؟ نہیں تو ڈھا کے ویکھ لو۔ اچھا ہاں یہ گل ٹھیک ہے کہ مسلم کو تکلیف نہیں ہوتی مسجد ڈھانے، ایویں نا، مسلم کو تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ مسیتاں ڈھاون دے وچ پیش پیش روڈ ساڈا نکلنا چاہیے، بھاویں جتھوں مسجد آوے جو سائڈ تے کر دے، ایویں کئی مسیتاں گرا دتیاں گئیاں۔ تو مسلم کو تکلیف نہیں ہوتی، ہندو کو تکلیف ہوتی ہے مندر ڈھاون دی۔ تو ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندیاں دا دل نہ ڈھاوی، رب دلاں وچ رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہن کافر کول تا معرفت ہے ہی نہیں رب تعالی دی، تو اتھے رب کیویں؟ تجھے سمجھ آ گئی؟ اس یہ بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ تعالی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں ولی میں اللہ تعالی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا تو پکا مشرک بے ایمان مارے گا اگر توبہ نہ کی۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ فلاں میں رب بستا ہے، اس سے مراد رب تعالیٰ کی ذات نہیں ہوتی، رب تعالیٰ کی صفتیں اس میں ہوتی۔ رب تعالیٰ کی صفت شاکر ہے تو وہ بھی شکر کرنے والا ہوگا، رب تعالیٰ کی صفت صبور ہے، صبر کرنے والا ہے تو وہ بھی صبر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفتیں آ جاتی ہیں اس میں، اللہ نہیں بن جاتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ نظریہ جو آج مول معاشرے میں چلایا جاتا ہے کہ پیر رب ہے جی معاذ اللہ، یہ صریح کفر اور شرک ہے۔ اور یہ حلولی عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے گھڑا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ حلول کر گیا معاذ اللہ۔ تو یہ عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا نہیں۔ ہم اس کی مثال بھی ساتھ سمجھ لو۔ بلب جل رہا ہے، بلب روشنی نہیں ہے،
کہ روشنی ہے؟ بلب روشنی ہے یا روشنی کا ہی اور شائع مگر؟ اصل روشنی کیا ہے؟ کرنٹ ہے نا، بجلی۔ تو اصل روشنی کس چیز کی ہے؟ بجلی کی۔ تو جل بلب رہا ہے بھئی، بلب کو آپ ہٹا لیں تو پھر روشنی ہوگی؟ لیکن روشنی کھڑی کہاں ہے؟ پلگ میں۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو بجلی بلب نہیں ہے اور بلب بجلی نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ بلب بجلی نہیں ہے اور بجلی بلب نہیں ہے۔ بجلی بجلی ہے، بلب بلب ہے، لیکن ان کا تعلق ایک ہو گیا۔ اب بلب کو بھی مجازاً ہم نے بجلی کہہ دیا، سمجھ آئی؟ تو بلب کو بجلی کہنے سے بلب بجلی بن نہیں گیا۔ تو بجلی کی جو صفت روشنی والی ہے وہ کہاں آ گئی؟ بلب میں آ گئی اور روشنی ہو گئی۔ بات سمجھ آئی؟ اس کی اور ایک مثال سورج سے لے لو۔ روشنی سورج دیتا ہے، دھوپ نظر آتی ہے تو کہتے ہیں سورج نکل آئے، تو کہ یہ روشنی سورج ہے یا سورج کوئی اور سیارہ ہے؟ سورج سیارہ ہے نا، اور اس کی صفت کیا ہے؟ روشنی۔ اور روشنی سورج سے جدا نہیں، لیکن سورج نہیں ہے۔ اللہ کا ولی خدا نہیں، لیکن خدا کی صفتوں سے جدا نہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ بنیادی عقیدہ جو آج کل نوجوان نسل میں میڈیا کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے، ڈائجسٹوں کے ذریعے، گمراہ پیروں کے ذریعے یہ معاشرے میں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں حلول کا عقیدہ رکھنا یہ کفر اور شرک ہے۔ اللہ کی صفتیں اللہ کے ولی میں آ جاتی ہیں تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو توحید کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں ایک ماننا، اور شرک کا معیار کیا ہے؟ جب تک معنی میں برابری نہ ہو تب تک شرک۔ مثلا ہم سنتے دیکھتے ہیں یا نہیں؟ سننے کو سما کہتے ہیں، دیکھنے کو بصیر کہتے ہیں، بصر، سما بصر۔ اور سمیع و بصیر یہ کس کی صفتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح ہم بھی دیکھتے سنتے ہیں تو ہم بھی سمیع و بصیر ہیں، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، مخلوق بھی سنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے؟ ہم تو کان سے سنتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کس سے سنتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے کان ہیں معاذ اللہ؟ کیا آنکھیں ہیں اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ؟ تو پھر سنتا دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہے اور مخلوق بھی سنتی دیکھتی ہے، تو نتیجہ فرق کیا ہے؟ ایک ہندو نے ایک مسلمان عالم پہ سوال کر دیا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتا دیکھتا ہے، تو تم بھی دیکھتے سنتے ہو، تو فرق کیا؟ اللہ تعالیٰ کیسے سنتا ہے؟ تو مسلمان عالم نے جواب دیا کہ تو اور میں محتاج ہیں کان سے سننے کے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سنتا ہے۔ کس سے؟ قدرت سے سنتا ہے، اور قدرت اپنی سے دیکھتا ہے۔ تو آج ہمارا یہ بنیادی جو توحید کے حوالے سے عقائد اسلام میں سے پہلا عقیدہ، اتنی معلومات آپ کے لیے کافی ہے، ذہن میں رہ جائے۔ تو صفات ذاتیہ میں نے ٹوٹل کتنی بتائی؟ 8۔ ان میں سے 6 میں نے بتائی ہیں، یہ آپ کو ذہن میں رہنی چاہیے۔ سب سے پہلے کیا؟ ارادہ، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، تقوین۔ ایک 8ویں ہے، وہ ذہن میں مستحضر نہیں، اس پہ کل بات کریں گے۔ تو صفات ذاتیہ اللہ تعالیٰ کی کتنی ہے؟ 8۔ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں ایک ماننا، یہ کیا ہے؟ توحید۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں کسی کو شریک اس طرح کرنا کہ مخلوق کی صفتیں اللہ تعالیٰ جیسی ماننا، یہ شرک۔ سمجھ آ گئی؟ تو جب اتنا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفتیں عطا کی ہے مخلوق کو، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، تو اس لیے یہ آپ کو بنیادی طور پہ، اب آپ سے کوئی بھی کہے نا
کوئی وہابی دیوبندی کہے جی یہ بریلوی شرک بڑا کرتے وہ بیٹا خاموش، تو ان سے اتنا پوچھو کہ شرک کہتے کس کے، یہ کہہ دینا کہ شرک کرتے ہو، ان سے پوچھو بھئی شرک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں مخلوق کو آپ شریک کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ داتا ہے تو مخلوق کو داتا بنا لیتے ہیں، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو انہوں نے شرک بنایا ہوا۔ غریب نواز جو صرف اللہ تعالیٰ ہے، تم نے خواجہ غریب نواز کو نواز بنا دیا، نوازنے والا، یہ تو آپ شرک کر رہے ہیں۔ اس میں آپ ان سے اتنا پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، یہ آیت ہے قرآن پاک، اور تمام رزق دینے والوں سے اللہ تعالیٰ بہتر ہے رزق دینے والا، تو رازق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور جو رازق سارے ایک دوسرے کو رزق دے رہے ہیں یہ سارے شرک کر رہے ہیں۔ وہیں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حقیقت میں رزاق ہے، اور مخلوق میں سے اس نے کسی کو رازق بنایا ہے امیر کو غریب کے لیے تو وہ اس کی عطا ہے، فرق یہی ہونا ہے عطا کا، سمجھ آ گئی؟ اور یہاں بھی بات نہ بنے تو ان سے پوچھو بھی آپ کے مولوی صاحب کا نام مولانا کہہ سکتے؟ وہ کہے گا ہاں ہاں مولانا کہنا چاہیے، مولانا۔ اب ان سے کہو کہ قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں انت مولانا، سورۃ البقرہ کی آخری آیت، آئے اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی مولا اور ملا بھی کیوں پایا ہے نہ کجرا روڑا؟ اللہ تعالیٰ حقیقت میں مولا ہے اور مخلوق مجازی طور پہ مولا ہے۔ یہ حقیقت اور مجاز کا فرق جو رکھتا ہے وہ کبھی مشرک کر سکتا نہیں، اور جس کو یہ پتہ ہی نہیں وہ خود مشرک بن جاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ایسے آئیں گے قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ بت پرستوں کو مشرکوں کو چھوڑ دیں گے اور اہل اسلام کو قتل کریں گے اور ان کو الزام دیں گے شرک کا۔ آج آپ دیکھ لیں کسی وہابی دیوبندی سے آپ کہیں نہیں سنیں گے کہ ہندو مشرک ہے، جو پکے مشرک ہے کنجر، یہ نہیں کہیں گے کہ یہودی مشرک ہے، وہ کہیں گے غیر مسلم ہے، سمجھ نا؟ جب بھی شرک کی توب کا منہ کریں گے ہم ظلموں کی طرف بنے بھی مشرک کر رہے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ تو انہوں نے اصل میں تعظیم اولیاء انبیاء کو شرک بنایا ہوا، پھر وسیلے کو شرک کہتے